الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کے ہر انسان نے ایک الگ پیمانے رکھے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے نزدیک وہ دکاندار ہے، اور اس کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ اس کی دکان کی سیل جو ہے کئی گنا بڑھ جائے، ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، اس کی جو ہے وہ فرنچائز ہو جائے، کئی دکانوں کا کئی اسٹوروں کا مالک ہو جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اسی طریقے سے ایک شخص جاب کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی پروموشن ہو جائے، اس کی سیلری بڑھ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ سیاست کے اندر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ممبر قومی اسمبلی بن جاؤں، صوبائی اسمبلی بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر شخص نے اپنے جو اس کے حالات ہیں، جو اس کا دائرہ کار ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، اس کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اور دنیا کے اندر اس شخص کو کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، جس کے پاس بڑا گھر ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس ماشاءاللہ اہل و عیال ہوں، اور اس کے پاس اولاد ہو، لڑکے ہوں، خوبصورت عورت سے اس کا نکاح ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ بھئی میری کامیابی بھی یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے تو میں کامیاب ہوں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر ناظرین، ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک دکان سے کئی دکانیں ہو جائیں، اور پھر کئی دکانوں سے وہ دوبارہ سے زیرو ہو جائے، ممکن ہے۔ ایک شخص ہے، وہ وزیر اعظم بن جائے، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پھر ختم ہو گیا، وزیر اعظم سے وہ پھر کونسلر بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اور ایک شخص ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، خاندان ہے، اہل و عیال ہیں، اور ایک وقت آیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر کامیابی، ناکامی یہ وقتی چیز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کی 10 دکانیں ہوں تو وہ پھر پرسکون زندگی گزارے گا، وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ہر صورت کے اندر اس نے 10 دکانیں قائم کرنی ہیں۔ اب جب اس کی 10 دکانیں ہو گئیں، 10 دکانوں کے بعد اس کی ٹینشن بڑھ گئی، اس کا پریشر بڑھ گیا، اسٹریس بڑھ گئی، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی۔ اب وہ جو ہے وہ زیادہ بیزی ہو گیا، زیادہ جو ہے اس کے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے، اور وہ اب بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہا ہے کہ یار میرا تو نفع کم ہو گیا ہے، دکانیں زیادہ ہو گئی لیکن نفع کم ہو گیا ہے، دکانیں زیادہ ہو گئی، میرا تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، دکانیں زیادہ ہو گئی، میں تو فیملی کو ٹائم دے نہیں پا رہا، دکانیں زیادہ ہو گئی، میری صحت خراب ہو گئی، دکانیں زیادہ ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اب وہ جب اس کو وہ 10 دکانیں مل جاتی ہیں، یا وہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں چیف سیکرٹری بن جاتا ہوں، ہوم سیکرٹری بن جاتا ہوں، یہ بیوروکریسی کے اندر بڑے عہدے ہوتے ہیں، یا میں فارن منسٹری کے اندر بڑا عہدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ملک کا سفیر لگ جائے، یا وہ فارن منسٹر بن جائے، جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یار، اس کے ملنے کے بعد تو مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں، پریشانیاں، اسٹریس زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹائم کم ہو گیا ہے،
تو لہذا ناظرین یہ ایک انسان اس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مسئلہ 10 دکانوں کا نہیں، اس سے زیادہ کا ہے، میرے پاس 20 ہوں گی تو مسئلہ حل ہوگا۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب تک میں اس عہدے پہ نہیں پہنچوں گا اس وقت تک میں پرسکون نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہر ایک شخص نے کامیابی کا جو معیار ہے اس کو ایک مقرر کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ چیز ہوگی ہی نہیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم پرسکون نہیں ہوں گے۔ لہذا ناظرین کامیابی ایک الگ چیز ہے، پرسکون ہونا، اطمینان ہونا، یعنی لوگوں نے اس کو ایک الگ چیز سمجھ لیا ہے۔ پیسے کا ہونا ایک الگ چیز ہے، دل کا اطمینان ایک الگ چیز ہے، خوشی ایک الگ چیز ہے، مالداری ایک الگ چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں اس وقت تک آپ کو سکون دے سکتی ہیں، اس وقت تک آپ کو خوشی دے سکتی ہیں جب تک کہ آپ ان کا ایک دائرہ کار جب تک نہ بنائیں، اور جب تک آپ ان کو ان کے مقام پہ نہ رکھیں۔ دیکھیں 2 تاجر ہوتے ہیں، ایک تاجر ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے صبح، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے اپنی دکان کو کھولتا ہے، اپنی فیکٹری کو کھولتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور پھر وہ 1 بجے لنچ ٹائم کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، لنچ کرتا ہے، 2 بجے دوبارہ کام شروع کرتا ہے، 5 بجتے ہیں وہ اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو بند کرتا ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے شام کی چائے پیتا ہے، پھر واک کرتا ہے، پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کے بعد وہ کچھ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور کوئی اپنی پرسنل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس نے ایک یہ ٹائم ٹیبل بنا لیا، اب اس کا یہ 9 to 5 کام کرنا، اب وہ کام اس کا بڑھتا جا رہا ہے اور فیکٹری بڑھتی جا رہی ہے، 1 دکان سے 2 دکانیں ہو گئیں، 2 سے 3 ہو گئیں، 3 سے 4 ہو گئیں۔ دیکھیں اب وہ، لیکن اس کی جو روٹین ہے اس نے اپنی اس روٹین کو نہیں بدلا، وہ اپنی اس روٹین پہ چل رہا ہے، 9 to 5 میں ہے، اب کام اس کا بڑھ رہا ہے، کام بڑھ رہا ہے، وہ اپنی ٹیم کو بڑھا رہا ہے اور ذمہ داریاں لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اور 9 to 5 میں چل رہا ہے، اور وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کام پہ جاتا ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی بھی کرتا ہے، لیکن وہ ہر ایک شخص کی ایک رسپانسبلٹی لگاتا ہے، ڈیوٹیاں دیتا ہے اور سیلریاں دیتا ہے، لوگوں کو پراپر ان کو لک آفٹر کرتا ہے، خود جو ہے وہ 9 to 5 اور 5 days a week کام کرتا ہے، جمعے کے دن آدھا دن کام کرتا ہے، اور ایک اب اگر اس کا کام بڑھ رہا ہے اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، اب یقین جانیے ناظرین، اگر اب اس کی ایک دکان سے 2 کیا 3 10 15 20 بھی ہو جائیں گی نا، تو اس کو اسٹریس بھی نہیں ہوگا، اس کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور یہ فیملی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس کے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ایک بہت بڑی جو فوڈ چین ہے، سپر مارکیٹ چین ہے، جو اب تو بہت بڑی ہے امریکہ کے اندر بھی اور UK کے اندر بھی، وال مارٹس، اور یہاں پہ وہ ان کی پارٹنرشپ ہے ازدا کے ساتھ، اس کا جو فاؤنڈر ہے، جو اس نے جب یہ شروع کی، اس کا ایک اسٹور تھا بیماریوں کا، وہ اس کے اندر ہر قسم کی بیماری پیدا ہو رہی تھی، بیوی اس کو طلاق دینے کے چکر میں تھی، فیملی ڈسٹرب ہو گئی، یعنی فیملی لائف ڈسٹرب، صحت ڈسٹرب، ایک اسٹور ہے، سارے جہاں کے مسائل اس کے اوپر ہیں، اور ناظرین پھر اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور وہ انقلاب کیا ہے کہ وہ اپنی تربیت کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور وہ اپنے کام کا ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے، ایک روٹین بناتا ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، وہ ورک مینجمنٹ کرتا ہے، وہ بزنس مینجمنٹ کرتا ہے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کرتا ہے، لوگوں کو ان کی ڈیوٹیاں دیتا ہے، رسپانسبلٹیز دیتا ہے، اور ایک وقت آج ایسا آتا ہے کہ آج پوری امریکہ میں اور لنڈن میں اس کے چینز ہیں، بڑی بڑی اسٹورز ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ تو ابھی انتقال کر گیا، لیکن اس کی زندگی میں ہی اس کی ایک بہت بڑی ایک سپر اسٹورز کی ایک بہت بڑی فرنچائز اور چین تھی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جب ہم اپنی ڈیوٹیوں کو، اپنی رسپانسبلٹیوں کو لوگوں پر نہیں ڈالتے، ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور ہم ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ہیں، ہم ہی سے سب کچھ چلے گا، تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ 9 to 5 کام کیا، اب اس کی 2 دکانیں ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن وہ آپ دیکھیں گے اس کے نماز میں، اس کے روزے میں، اس کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو یہ شخص جو ہے، اسلام ہرگز اس چیز سے منع نہیں کرتا، اور وہ اس کو کامیابی بھی نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو خوشحالی بھی نہیں سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا ہے بس ٹھیک ہے، کاروبار کے اندر ایک دیکھیں نا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آپ جب بیج بوتے ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، تو وہ پھر وہ ایک فصل تیار ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، فصل تیار ہو رہی ہے، کام بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے جو ہے یہی کرنا ہے، بس سارا کام یہی کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتا ہے، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور کرتے کرتے اس کی پروموشنز ہو رہی ہیں، ہوتے ہوتے وہ پھر چیف سیکرٹری بھی بن جائے، ہوم سیکرٹری بھی بن جائے، تو اس کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک آدمی فوج میں داخل ہوتا ہے، کمیشن لیتے لیتے وہ اگر جنرل بھی بن جائے تو اس کو پھر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں، لیکن ایک آدمی کہ نہیں جب تک میں چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں بنوں گا، جب تک جنرل نہیں بنوں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا، تو پھر اس کو سکون ہرگز نہیں ملے گا، وہ جب جنرل بھی بن جائے گا تو اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو لہذا اسلام کیا کہتا ہے ناظرین؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اور میں، ہم سب، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو دنیا کے اندر بھیجا، ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، اس کو کامیابی نہیں سمجھنا تم۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، دنیا کے اندر ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی ہو، اور جب انتقال ہو تو انتقال کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم پہنچیں، ہمارا حساب کتاب ہو، تو اس حساب کتاب کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے اکاؤنٹس کلیئر ہوں، ہم پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہ لگایا جائے کہ تم نے یہاں ڈنڈی ماری، تم نے یہاں ڈنڈی ماری۔ دیکھیں دنیا کے اندر تو آپ ڈنڈیاں مار لو گے نا، دنیا کے اندر تو آپ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اکاؤنٹس کے فگرز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، اور کئی کمپنیاں بناتے ہیں، پیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ساری زندگی بس اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ یار پہلے پیسے کمانے کی فکر میں لگے رہے، اب کما لیا تو اس کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یار کہیں ٹیکس والے نہ پکڑ لیں، گورنمنٹ نہ پکڑ لے، ڈکلیئر نہیں کیے، یہ اس کو ڈکلیئر کرنا ہے، یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے، اب ساری ٹینشنیں یہی ہیں۔ تو اب آخرت کے اندر جب پہنچے تو وہاں بھی سارا حساب کتاب سیدھا ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہے، تو لہذا پکڑے گئے۔ اللہ نے دیکھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تو میرا حساب جب لے تو تیزی کے ساتھ لیجیے۔ دیکھیں کیوں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے حساب کتاب شروع کر دیا تو ہم کہاں سے اپنی 70 سالہ زندگی کا حساب دیتے رہیں گے؟ یعنی آپ اندازہ کریں نا، یہاں پر آپ 70 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی کا حساب کہاں سے دیں گے؟ کدھر سے آپ جو ہے وہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ایک ایک چیز اللہ کے ہاں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس دن اوزان صحیح طور پر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن جو ہے صحیح اعمال کو تولا جائے گا، قیامت کے دن کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اگر اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی کام کیا ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت کے اندر اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں جب پہنچیں تو جب ہمارے اعمال نامے کا حساب کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ پہ دے دے، ہمارے اعمال نامہ جو ہے نیکیوں کا بھاری ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے نیکیوں کے اوزان بھاری ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں، یہ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز،
اب یہ تحقیق کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی ہے، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ آخرت کا کامیاب ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب ہے، پھر اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، اور آخرت کا ناکام شخص جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ناکام ہے، اس کے بعد اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے کہ مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، کائنات کی ایک ایک چیز با مقصد ہے، اور جس کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا حضرت انسان کے لیے، تو اس کو کوئی مقصد دے کے نہیں بھیجا۔ اس کا صرف یہی کام ہے کہ جی وہ بچپن میں کھیلتا کودتا رہے، پڑھتا رہے، بڑا ہو، جوان ہو، شادی کرے، جاب کرے، بچے پیدا کرے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی شادیاں کر دے، پھر بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا جو ہے وہ کتابیں لکھ کر، کتابیں پڑھ کر، اور جو ہے شعر و شاعری کر کر، اور گھر میں ٹی وی دیکھ کر، اور واک کر کے، اور گزار کے بڑھاپا گزار دے، اور ایک دن موت کا پروانہ آئے اور اس کے ساتھ وہ روانہ ہو جائے۔ تو بس کیا اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے صرف دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ بھئی ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا، کائنات کا جو نظام بنایا، اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ابس پیدا نہیں کیا، جب دنیا کی کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی تو مجھے اور آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا ہوگا؟ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم عبادت کرو۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو کانسیپٹ میرے اور آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ جی بہت بڑے عبادت گزار بن گئے ہم تو بھئی روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ جی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، ہر سال مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، اور ہم تو ماشاءاللہ جی بڑے عبادت گزار شخص ہیں۔ تو عبادت کیا اس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کو عبادت کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم صرف یہی ہے؟ دیکھیں، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین ہے، دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب نہیں دیا، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، دین۔ دین میں اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب تو چند رسوم کا نام ہوتا ہے، چند عبادات کا نام ہوتا ہے، چند طریقوں کا نام ہوتا ہے۔ یہود، نصارہ اور یہ ان کے مذاہب تھے، لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کا، چاہے وہ تجارت ہو، سیاست ہو، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی بازار کی زندگی ہو، آپ کی مسجد کی زندگی ہو، آپ کا انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، ان سارے معاملات کو جو چیز ایڈریس کرتی ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور دین ہر مکتبہ فکر اور شعبہ زندگی کے اندر جو ہے آپ کی رہنمائی پیش کرتا ہے۔ انسان کا مکمل وے آف لائف جو ہے وہ دین ہے، اور دین کے اندر ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ آپ کی تجارت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کی حکمرانی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے جاب کے اصول کیا ہیں، آپ کی کھیتی باڑی کے اصول کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، آپ نکاح کیسے کریں گے، پھر اس کے بعد جو زندگی گزاریں گے میاں بیوی وہ کیسی گزاریں گے، اور بچوں کی تربیت، ایک ایک چیز کو جو چیز بیان کرتا ہے وہ دین بیان کرتا ہے۔ اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے،
وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تجارتی معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، تجارت صحیح نہیں کرتا، تجارت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان اصولوں کو نہیں اپناتا، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، شارٹیج پیدا کر دیتا ہے، اور آرٹیفیشل جو ہے وہ بائنگ سیلنگ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے کساد بازاری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو جاتی ہے، شارٹیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ سارے کام کر رہا ہے حاجی صاحب، اس نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہے، سفید کاٹن کا وہ کرتا شلوار پہنتے ہیں، عود کا عطر لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین وہ ٹوپی پہنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی یاقوت کی پتھر کی تسبیح ہے، اور خوشبوئیں ان کے پاس سے مہک رہی ہیں، لیکن چینی کا کنٹرول کر رہے ہیں حاجی صاحب، جو ہے وہ گندم کو کنٹرول کر رہے ہیں، کھجور کو کنٹرول کر رہے ہیں، بازار کے اندر جو ہے وہ پورا نظام چلا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت کو قبول فرمائے گا؟ یہ جو اس نے عود کا عطر لگایا ہوا ہے نا، یہ عطر اس کے لیے بدبو بن جائے گا، یہ اصل میں بدبودار شخص ہے، یہ شریعت کو دین کو سمجھ نہیں سکا۔ دیکھیں ہم میں اور یہود میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہود ہے نا، یہود کے نزدیک مال کماؤ، مال پیسہ کماؤ، چاہے عورت کو خریدو بیچو، چاہے جو ہے وہ کسی کی زندگی برباد ہوتی ہے آباد ہوتی ہے، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، اور کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس پیسہ کماؤ پیسہ، اور بس تجارت کرو، آپ کے پورا کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا بازار کے اوپر، اس سے لوگوں کو چھوڑو۔ دیکھیں نا جو اخلاقی ویلیوز ہیں، اب ایک جگہ اسلام کہتا ہے کہ بھئی جوا کھیلنا حرام ہے، اور جوئے کی رقم حرام ہے، جوا جو کراتا ہے وہ بڑا بدبخت اور لعین شخص ہے۔ اب بڑے بڑے کیسینو بنا دیے، اب کیسینو میں لوگ آتے ہیں، ان کو ایڈکشن ہو گئی، اور وہ اپنے پوری زندگی کی کمائیاں لا کے ان کی تجوریاں بھرتے ہیں جوئے خانوں کے اندر۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے سارے ملکوں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے جو مشائخ ہیں نا، شیوخ عرب اور مالدار لوگ، وہ آتے ہیں آ کے جو ہے وہ کیسینو کے اندر کس طریقے سے اپنی دولت کو لٹا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، جوئے نے زندگی برباد کر دی۔ تو کیا کبھی کسی جوئے کے مالک کو یہ کہا کہ یار تم یہ کیا کام کرتے ہو، یہ تم نے کیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کوئی زبردستی لے کے آیا ہوں ان کو، میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان کو کہا کہ جوا کھیلو، میں نے تو بھائی کاروبار کرتا ہوں، میں تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، اور میرا کاروبار تو لیگل ہے، یہ میرے جو نائٹ کلب ہیں، ڈانس کلب ہیں، یہ تو میرے لیگل ہیں۔ ایک صاحب تھے، ہمارے ملاقات ہوئی، اور ان کے یہاں یو کے کے اندر مختلف جو ہے علاقوں کے اندر، خاص طور پہ جو اپ نارتھ ادھر نائٹ کلبس تھے، تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کیا تجارت کرتے ہیں؟ کہنے لگے یار بس بڑے میرے جو ہے ریسٹورنٹ ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی ریسٹورنٹ ہے۔ دوسرے ان کے ساتھ ساتھی تھا، اس نے بولا بھائی ریسٹورنٹ ہے، ساتھ ساتھ اور بھی تو بتاؤ اور کیا ہے؟ میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ نائٹ کلبز ہیں، اور جو ہے تو میں نے کہا یار یہ ریسٹورنٹ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، یہ نائٹ کلبز کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ تو لوگ لڑکے لڑکیاں آتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں وہ تو میں کوئی زبردستی تھوڑی لاتا ہوں، میں تھوڑی کراتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ہے، اس کے نزدیک یہ بیپار ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کاروبار ہے، یہ تو بزنس ہے، یہ تو میرا کاروبار ہے۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہر وہ کاروبار کہ جس سے لوگوں کے اخلاق برباد ہو جائیں، جس سے لوگوں کا کردار تباہ و برباد ہو جائے، جن سے لوگوں کے مال کا نقصان ہو، اور جو لوگوں کو تباہ و برباد کرے، تو وہ کاروبار جائز نہیں ہے، چاہے اس کے اندر کتنا ہی نفع کیوں نہ ہو۔ اسلام کے اندر بنیادی چیز نفع نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نفع کماؤ نفع کماؤ بس، چاہے وہ لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے کاروبار کر کے پیسہ کماؤ، نہیں، وہ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی گزارنی ہے، ہاں پھر اس میں آپ کو اللہ برکت دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، 9 to 5 کام کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑھا دیا کاروبار، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔
کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اور آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ اس میں برکت دے رہا ہے، کمائیں، خوب کمائیں، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ پوری جو انڈسٹری ہے آج کل، یہ جو ابھی ایک لڑکے نے خودکشی کی، اب یہ پب جی کھیلتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں، ان گیموں میں اگر ہار جائیں، پتہ نہیں کیا، بچے نے 16 سال کے بچے نے خودکشی کی۔ اب بتائیں کہ جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس وقت یہ انڈسٹری بوم پہ ہے، پیسہ کما رہے ہیں، جس سے بچے تباہ و برباد ہو جائیں، تو کیا وہ کاروبار جائز ہوگا؟ اسلام کہتا ہے ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، انسانی صرف کرونا سے مرنا ہی تھوڑی جو ہے وہ اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، کرونا کرونا کرونا۔ اور بھائی یہ سارا میڈیا جو ہے اس نے کیوں نہیں ایک مہم چلاتا کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ان گیموں سے، ان کلبوں سے، ان کیسینوں سے، ان نائٹ کلبوں سے اور فلاں فلاں چیزوں سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ان کو ایڈکشن ہو گئی ہے، اس پہ تو مہم نہیں چلاتے۔ اگر اس کے اوپر مہم چلائیں تو آپ دیکھیں دنیا جنت بن جائے، لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ تو ناظرین، اسلام کا جو مطمع نظر ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک پاکیزہ زندگی گزارو، ایک صاف ستھری زندگی گزارو، اور جب وہ تم زندگی گزار کے آؤ تو اللہ کے ہاں تم سرخرو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ قد افلح من تزکا، اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو لہذا کامیابی تو پھر آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ جس وقت ہم انتقال کر جائیں، مر جائیں، تو اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور الحمدللہ ناظرین موسم بھی کافی اچھا ہو چکا ہے، گرمی ماشاءاللہ اپنے عروج پہ ہے، اور آہستہ آہستہ جو معمولات ہیں زندگی کے وہ بھی جو ہے نارمل ہوتے جا رہے ہیں، اور زندگی دوبارہ سے ماشاءاللہ رواں دوا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان حالات کو بھی بہتر کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ کل دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو کافی دوست اپسٹ تھے کہ کچھ کا پلان تھا حج پہ جانے کا، اور اس حوالے سے کافی ماشاءاللہ کچھ نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ تو اب اس موضوع پہ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ہر معاملے کے اندر کچھ نہ کوئی خیر ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نحوست ہے کہ حج بند ہو گیا، اس سال حج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ حج نہیں ہوگا، آپ یہ کہیں کہ بھئی حج ہوگا، لیکن حج لوگ کریں گے۔ سعودی عرب میں جیسے آج اعلان کیا ہے کہ بھئی وہاں کے مسلمان، وہاں کے اقامہ ہولڈر اور مختلف شہریتوں کے جو لوگ ہیں، نیشنلٹیز کے لوگ، وہ حج کریں گے۔ حج تو ہوگا، حج ہوگا، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوگا، اس کے اراکین ادا کیے جائیں گے، یوم عرفہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس کے محدود پیمانے پہ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی حج نہیں ہو رہا، حج نہیں ہو رہا، حج ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، انشاءاللہ حج ہوگا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بھئی دنیا جہاں سے جو لوگ جاتے تھے حجاج کرام وہ نہیں جائیں گے۔ تو اور یہ فیصلہ بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ چلیں، کیونکہ آج کی دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ میٹیریلائز ہو چکی ہے، ہم مادے کو، پیسے کو، نفع کو سوچتے ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ اگر یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ جی پیسے کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا نقصان، سب سے زیادہ نقصان تو کس کا ہوا؟ وہ تو سعودی عرب کا ہوا، کیونکہ وہ تو اتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی ہیں وہ بڑے پریشان تھے، کئی جو حج کا عمرے کا کام کرتے ہیں، کہ یار اتنا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ نے کمایا بھی اسی کام سے تھا، اور آپ اگر اس سال تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہے تو یہ تجارت کا حصہ ہے، نفع اور نقصان اسی کو تو تجارت کہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کاروبار تھا، آپ وہاں پہ حاجیوں کو لے جاتے تھے،
ہوٹلز ہیں, وہاں پہ پوری ایک انڈسٹری ہے نا. تو کوئی بات نہیں, اس سال جو ہے وہ نہیں لے جا سکیں گے آپ کا. یعنی وہ ایک دوست ہیں ہمارے, ان سے میں نے پوچھا کہ یار کیسا رہا ابھی کرونا میں آپ کے, کیسے حالات ہیں. وہ یہ حج کا کام نہیں کرتے, دوسرا کام کرتے ہیں. تو دو دوست تھے. ایک نے کہا یار میرا تو کام اتنا بڑھ گیا کہ میں تو حیران ہو گیا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کام کس طرح سے سمیٹوں. یعنی ان کا فوڈ بزنس ہے, تو انہوں نے کہا اتنا بڑھ گیا کہ میں نے تو 10 سال کے جو ہے نفع کما لیے. اچھا, دوسری طرف سے پوچھا اس نے کہا یار میرا تو یہ حال ہوا کہ میں تو بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. یعنی تباہ سے مراد مجھے اتنا نقصان ہو گیا. ایک اور ہمارا دوست بیٹھا تھا, اس نے کہا اچھا یہ مجھے بتا کہ تو نے پچھلے سال کتنے پیسے کمائے تھے. تو اس نے کہا جی میں نے مثال کے طور پہ پچھلے سال جو ہے 1 کروڑ کمایا تھا. تو اس نے کہا کہ اس سال ابھی تجھے کتنا نقصان ہوا. اس نے کہا اس سال جو ہے وہ مجھے 50 لاکھ کا ہو گیا. تو اس نے کہا بھائی پھر بھی تو نے پچھلے سال کروڑ تو کمائے تھے نا, 50 لاکھ کی کم ہوئے نا. یعنی تو اسی طرح ہی ہے, اور پچھلے سال نہیں, اس سے پچھلے سال بھی تو نے کمائے تھے, اس سے پچھلے سال بھی کمائے تھے. تو کئی سالوں سے کما رہے تھے. اگر تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہے تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. تو لہذا نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے لیے خیر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. کہ مثال ایک بات کر کے میں آپ حضرات کی کال لیتا ہوں. دیکھیں ایک جب یہ ملتان کا جہاز کریش ہوا, اس کا تو کوئی واقعہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا. اس کا مجھے پتہ ہے کہ ایک صاحب تھے اور وہ ایئرپورٹ پہنچنے میں ان کو وہ لیٹ ہو گئے, اور وہ فلائٹ ان کی جو ہے وہ مس ہو گئی. اب وہ ایئرپورٹ والوں سے لڑ رہے ہیں, ایئر لائن والوں سے لڑ رہے ہیں, ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں میں نے بڑی ضروری میٹنگ کرنے کے لیے جانا تھا اور مجھے پہنچنا تھا, مجھے تو اتنا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اسی دوران ان کی امی کا فون آتا ہے اور امی بولتی ہیں بیٹا تم کہاں ہو. تو کہتا ہے امی میری تو فلائٹ ہی نہیں مجھے ملی, میں تو مس ہو گئی اور بہت ہی پریشان ہوں اور میرا تو تباہ ہو گیا. تو امی کہتی ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس جہاز میں تم نے جانا تھا وہ جہاز تو وہ کریش ہو گیا. اب دیکھیں تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہہ رہا ہے اچھا, یعنی اب وہ شکر ادا کر رہا ہے وہ, کیونکہ جان بچ گئی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا بد نصیب انسان ہوں, اور تھوڑی دیر بعد ہی کہتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں کہ میری تو جان بچ گئی. تو لہذا گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ نقصان کے جو حالات ہیں, ان نقصان کے حالات میں اللہ ہمیں آگے کہاں لے کر جائے گا, اللہ کتنی برکت دے دے گا. تو لہذا تقدیر اسی کو تو کہتے ہیں. تو صبر کریں اور انشاءاللہ اللہ اچھے حالات بھی لے کے آئے گا, اچھا وقت بھی لے کے آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی فرمائیں گے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی مفتی صاحب ایک یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے نا, جی 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 اس کا بتانا کیسے پڑھنی ہے اور اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا کنسپٹ ہے, چلیں ذرا تفصیل سے. میں بتاتا ہوں جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. کیسے ہے وقت صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے شکر اللہ کا. اچھا وقت صاحب ایک سوال پوچھنا ہے آپ کو. جی جی یہ آپ نے جب جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تبھی بولتے ہیں کہ کندھا سے کندھا ملا کر نماز رکھو, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ کورونا وائرس کا پرابلم ہے, وہ بولتے ہیں کہ 1 میٹر رکھو, تو یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Mufti, I have applied for my husband's visa to come here, spouse visa. I wanted to ask if you could make some dua for me, inshallah that it is successful, and if you could give me something to read, like some wazifa or dua. Inshallah, definitely I can make dua for him, inshallah. بتاتا ہوں جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی فرمائیں جی. Okay, so my question is, firstly, I have a few questions for you, if you don't mind. Your program is Guftagu. Is it just question and answer, or people can make any comments? Or No. You are. If you want to make comments, you can. You have a right to make comments. Thank you very much. آج جو بھی بات کی ہے, I can validate because I've been through these experiences. Whatever you said today, میں گوا دیتا ہوں. You're exactly right. People are always thinking about money. In life, people,
their fate comes second. I'm only 50 years old. I've been to Umrah 25 years ago. I've been for Umrah. Yeah, those days were so different. You know, you had to climb up a mountain and live in a sort of like a one-star hotel or something. These days they're only interested in 5-star hotels and money, like you're saying. Secondly, I've read on internet since the 15th of June. And I live opposite the mosque. Yeah, my father, you know, with his own hand, built that mosque 25 years ago, doing 12 hours a day shift, working in a factory. Then Friday, Saturday, Sunday, going to other towns and collecting a pound from each door. And today they have £3 million. And like you said last week, these committee members, since the 15th of June, mosques are allowed to open for private functions, for private prayers rather. Yeah, but Saturday committee members are not sitting. Yeah, they're not even interested. They're not even. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. اور احمد شاہین تھوڑی سی آواز مجھے کم آ رہی ہے یار, آئی کانٹ ہیئر یو پراپرلی. نیکسٹ کال لے لیں, جواب دوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی السلام علیکم محمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مثلا مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ میں رات کو نارملی تہجد کے لیے صبح اٹھتی ہوں, تو کل رات میں پڑھ کے عشاء پڑھ کے سوئی ہوں, تراویح میں وہ وطر میں نے چھوڑ دیے تھے, تو میں صبح اٹھتی ہوں, لیکن پتہ نہیں ہوا کافی مہینوں کے بعد یہ کچھ ایسا ہوا کہ میری آنکھ ہی نہیں کھلی, اور مجھے جب فجر کی اذان کی آواز سنی تو تب میری آنکھ کھلی, تو میرے وطر رہ گئے تھے. تو میں نے پھر وہ فجر پڑھی, پھر اشراق پڑھی, اشراق کے بعد میں نے وہ 3 وطر قضا پڑھ لی ہیں, تو وہ کیا ٹھیک ہوا یا نہیں؟ ہاں بالکل, آپ وطر جو ہے نا, وطر تو آپ قضا اشراق سے پہلے بھی, یعنی فجر کا وقت ہو گیا تھا تو اس وقت میں بھی آپ قضا تو پڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے, پوچھنا ہے کہ میں نے پہلے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا. پرسنل زکوٰۃ کے متعلق ڈائمنڈز کا آپ نے کہا تھا کہ ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن ڈائمنڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ وہ گولڈ میں لگتا ہے یا پھر وہ وائٹ گولڈ ہوتا ہے یا پلاٹینم ہوتا ہے, ان کے متعلق پلیز بتائیے. اچھا دیکھیں, جو گولڈ ہے نا, گولڈ کی جو قسمیں ہیں جو وہ تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی. یعنی ڈائمنڈ کے بہت سارے لوگوں کے بعد ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی ہیں اور وہ ڈائمنڈ کے انہوں نے لے کے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس, اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن ڈائمنڈ کے ساتھ جو گولڈ لگا ہوگا یا نیکلس ہے یا رنگ ہے, تو اس گولڈ پہ تو ہوگی نا کہ بھئی کتنا گولڈ ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. لیکن مثال کے طور پہ ایک رنگ ہے, اس کی قیمت ہے 2000 پاؤنڈ ڈائمنڈ کے ساتھ, اور وہی رنگ ہے جس کی بغیر ڈائمنڈ کے اس کی قیمت ہے 500 پاؤنڈ. یعنی تو اب وہ جو 500 پاؤنڈ بغیر ڈائمنڈ کے ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی 500 پاؤنڈ پہ, کیونکہ وہ جو سونا ہے اس کی قیمت کے اوپر. تو ڈائمنڈ کے اوپر جو ہے نا, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ بات کریں, میں کر رہا ہوں آپ سے بات. اچھا جی آپ آن ایئر ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے مفتی صاحب. جی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں 80 کے قریب ہوں. جی تو نماز پڑھتے ہوئے یاد نہیں رہتی ہے, فرض پڑھے ہیں, سنت پڑھی ہے, یا کتنے سجدے دیے ہیں, آیت الکریم تحیات میں بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا ہوں. اب اس کا کیا حل کروں؟ ڈاکٹروں سے دوائیاں بھی لے کر تھک چکا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جی بھائی نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ پوچھا ہے, لیکن صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے, نفل نماز ہے یہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو, زندگی میں نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں نہیں تو کم سے کم ویک میں ایک دفعہ اس کو ادا کر لو. تو لہذا ویک میں ادا کرو, روزانہ پڑھو, ہفتے میں پڑھو, مہینہ پڑھو, سال میں ایک دفعہ پڑھو, زندگی میں تو کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لو. تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس تیسرے کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ ایک رکعت میں. مثال کے طور پہ آپ نے 4 رکعت کی نیت کی اور شروع کیا, اور اب آپ نے ثنا پڑھ کر جو ہے یعنی ہاتھ باندھے اور ثنا پڑھی. ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 دفعہ جو ہے وہ اس کلمے کو پڑھا. پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورہ کافرون پڑھ لی, اور اس کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا, تو یہ ہو گیا 25 مرتبہ. اب 10 دفعہ آپ نے
رکوع میں پڑھ لیا، 35 مرتبہ 10 دفعہ آپ نے اس کو پڑھ لیا رکوع سے اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 45 مرتبہ۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کے پڑھ لیا ایک سجدے میں، تو یہ ہو گیا 55 مرتبہ۔ پھر آپ نے سجدے سے اٹھ کر جو جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ نے پڑھ لیا 10 دفعہ، تو یہ ہو گیا 65 مرتبہ۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں پڑھ لیا تو یہ ہو گیا 75 مرتبہ۔ تو ایک رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ اس کو پڑھا، اور اس طرح سے 4 رکعتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور 4 رکعتوں میں اس کو اس طرح سے پڑھنے سے تو گویا کہ یہ آپ کا جو ہے 300 مرتبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، جماعت کے دوران جو ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ بھئی جماعت سے نماز جب آپ پڑھیں تو ایک ساتھ مل کر نہ کھڑے ہوں، 2 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، اور اس پر مفتی حضرات کا فتویٰ ہے، اور القدم بالقدم والمنکب بالمنکب یہ نماز کی اس میں سے ہے، آداب میں سے، اور مسنون ہے، اور اس کے عام حالات کے اندر۔ لیکن جیسے حالت جنگ ہو، حالت سفر ہو، اور اسی طریقے سے یہ جو مخصوص حالات ہوتے ہیں بیماری کے، اور یہ اس وقت جو وائرس کے ہیں، تو ان حالات میں علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے فاصلے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب گورنمنٹ گائیڈ لائنز تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ، جب یہ وائرس ختم ہو جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ ہی اسی طرح سے نماز پڑھیں جس طریقے سے آپ پڑھتے تھے، اور سنت طریقہ جو ہے انسان آپس میں مل کر کھڑا ہو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بروج روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ جو میرے بھائی نے کمنٹس کیے ہیں، دیکھیں ایک تو ان کا جو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں، ہمارے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق حل کرنا چاہیے، اور اس میں اگر ہمارے جو آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کے جو مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، اور وہ تو اگر حل نہیں ہو رہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر مسجد کمیٹی کے کوئی ایشوز ہیں، بعض جگہوں پہ ہے نا کمیٹیوں کے ایشوز ہیں، اور امام کے ساتھ ایشوز ہیں، تو اس کو ہم نے اسلام کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کرنا نا۔ ہاں ان معاملات کو حل ضرور کرنا ہے ہم نے، اور شریعت کے مطابق حل کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم کسی چیز میں تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو اب جب اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں اگر کسی کو حکم بنایا جائے، وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تو فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ، تو پھر عدل اور انصاف کا دامن تھامو اور اس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو لہذا یہی آج کا مسئلہ ہے کہ ہماری جو ایشوز ہیں ہم ان کو حل نہیں کرتے، اور ہماری شریعت کے مطابق نہیں کرتے، ہماری ذاتیات اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو قصوروار ہم اسلام کو ٹھہراتے ہیں۔ تو اسلام میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر قانون ایک ہے، آپ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے، اور قانون کو صحیح لاگو نہیں کر رہے، قوت نافذہ نہیں ہے، اب اگر کہیں پر جرم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی قانون ٹھیک نہیں ہے۔ قانون تو ٹھیک ہے، لیکن قانون کو نافذ کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں، جو قوت نافذہ جن کے پاس ہے۔ اس میں قانون کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قانون تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام تو موجود ہے، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے ایک بات کی کہ جی حج و عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور دیکھیں ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، اور سرائے ہوتے تھے، سرائے کارواں، اور مختلف لوگوں نے بنائے ہوتے تھے۔ شروع میں تو جو ہے وہ قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اگر کھانا پینا نہ ہو، مسافر ہو، کوئی بیچارہ جو ہے وہ لٹ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو، تو وابن السبیل جس کو کہا جاتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی مدد کرو، اس کو زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہو، اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہو، اس کا اکرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ تو پہلے شروع کے اندر اس طرح سے ہوتا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی اسی طریقے سے لوگ ٹریول کرتے تھے، اور اس طرح کارواں ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے اور ٹھہرتے تھے۔ یہ پورا ایک سسٹم تھا، ہمیشہ سے رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہوٹل بننا شروع ہو گئے۔ اور اب دیکھیں جس دور میں اب ہم ہیں، اس دور کے اندر جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے
تو لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، خوشحالی زیادہ ہے، تو یہ انسانی فطرت ہے. جب اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ اچھا لباس بھی پہنے گا. اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. اگر ایک آدمی اللہ نے اس کو اتنا خوشحال کیا ہے اور وہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے فقیروں کی طرح گزاری جاتی ہے، اس کا لباس پرانا ہے اور وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتا، نہاتا نہیں ہے اور کروڑ پتی ہے، تو اسلام یہ حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ سادگی نہیں ہے. سادگی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کا استعمال کریں، اور تاکہ ضرورت مند لوگ آپ سے سوال کریں اور آپ اس نعمت کا اظہار کریں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ یہ کہ جی ایسے زندگی گزاریں. تو اسی طرح سے جب یہ اتنا ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی لوگوں میں، تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی جگہ پہ رہیں، تو لہذا اس کے لیے پھر جب ڈیمانڈ ہو گئی ہے تو سپلائی بھی موجود ہو گئی. اب یہ ہوٹلز بن گئے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ وہاں پہ جا کے ایک ایسے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، جس کے ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے، جس میں اے سی نہیں ہے اور بستر صحیح نہیں ہے، اور ایک کمرے میں 8 بندے سو رہے ہیں اور وہ پھر وہ بیمار ہو رہے ہیں اور طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے ایک اچھی جگہ پہ ٹھہرنا. تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ بھئی وہ اچھی جگہ پہ ٹھہرے نا. ایک آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ تو بیچارہ وہاں پہ تو لوگ جو ہے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ نہیں کہ جی آپ جائیں اور جا کے فٹ پاتھ پہ سونا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. تو لہذا 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا اور اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا، اور اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی حرام تھوڑی ہے. اچھی گاڑی چلانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اس کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اس پر صدقہ دیتے ہیں، اور آپ حلال طریقے سے آپ نے کمائے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، اور آپ کے اندر عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، تکبر بھی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. آپ بالکل آپ اچھی گاڑی چلائیں، آپ اچھے ہوٹل میں جا کے ٹھہریں، آپ گھومیں پھریں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ بہترین سواری بھی لیں. تو اس میں تو کوئی شریعت کے اندر تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو چیز جائز ہے اس کو میں کیسے ناجائز قرار دے دوں، میں اس کو کیسے حرام قرار دے دوں. ٹھیک ہے، جو جائز ہے جائز ہے. اسراف کرنا منع ہے کہ بھئی اسراف نہ کریں. بھئی اسراف کیا ہے؟ دیکھیں نا، وہاں پہ آپ کو 100 پاؤنڈ میں 70 پاؤنڈ میں ایک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے، تو آپ جا کے ٹھہریں اس کے اندر. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو جو ہے وہ پریزیڈنشل سویٹ میں ٹھہرنا ہے جس کا ایک دن کا کرایہ 3000 پاؤنڈ ہے. اب یہ اسراف ہے. اسلام کہتا ہے نہیں یار، یہ جو کام کر رہے ہو نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب ایک بہترین صاف ستھرا کمرہ ہے، اچھا 5 سٹار ہوٹل بھی چلیں ٹھیک ہے، 4 سٹار ہوٹل ہے، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھی جگہ رہ رہے ہیں. یہ کیا کہ اب آپ 4-4 ہزار 5-5 ہزار پاؤنڈ ایک کمرے کے دے رہے ہیں. اب اسلام کہتا ہے یہ اسراف ہے، اس کو مت کرو، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو شریعت طور پہ یہ جائز نہیں ہے. ہاں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میرے لیے تو یہ 4000 پاؤنڈ ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے لیے 40 پاؤنڈ. تو پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ نہیں یار، تم بھی ایک اچھے 5 سٹار ہوٹل میں 100 پاؤنڈ میں بھی رہ سکتے تھے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسلام پھر اس سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا کچھ زیور اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے الگ کر کے رکھ دیا ہے، تو اس کو میں استعمال نہیں کرتی ہوں. اب آپ مجھے اس پر زکوٰۃ کا حساب بتائیں. اچھا، وہ آپ نے کیا کیا؟ الگ کس لیے کیا ہے؟ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے. گرینڈ چلڈرن کے لیے؟ جی ماشاءاللہ، مجھے بھی ایسی کوئی نانی دادی مل جاتی ہے آنٹی ہیں. تو آپ کے گرینڈ چلڈرن تو بڑے ماشاءاللہ لکی ہیں. کیا حساب کتاب ہوگا؟ اچھا دیکھیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گرینڈ چلڈرن کے جو ان کے پیرنٹس ہیں نا، وہ سوچیں نا. آپ کیوں سوچ رہی ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں، میں نے اپنے مطلب بلونگنگز میں سے اپنے گرینڈ چلڈرن کو کچھ حصہ دینا ہے. نہیں تو اپنے بیٹوں کو، بچوں کو دے دیں، بیٹیوں کو دے دیں، تاکہ وہ جانے، ان کا کام جانے. آپ وہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو ہی دینا چاہتی ہوں. بیٹیوں کو نہیں دینا چاہتی؟ ان کو دے چکی ہوں ان کی شادیوں پر. اچھا، تو ان میں ایک مجھے بھی شامل کر لیں نا گرینڈ چلڈرن میں. موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا. جی بہت پرانے تھے پروگرام دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ, بڑے شوق نال سب فیملی والے دے دین. ایک سوال پوچھنا سی کہ ادھر قبراں دے اوتے نمبر لکھا, مطلب نام لکھان دین, ڈیٹ آف برتھ آیا جائز ہے یا نہیں؟ کس کے ساتھ؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. یہ قبروں کے اوپر نام لکھا قبروں کے دیں وغیرہ. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں وہ بتا دیتا ہوں. پتھر کے سیل وغیرہ کے اوپر نیم, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میرا سوال, میری ایک فرینڈ ہے, اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, اس کا کوئی بچہ. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. آپ بتائیں گے پلیز. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے. اچھا, تو دوسرا وہ میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ عام طور پہ تہجد میں اٹھتی ہیں اور پھر وطر اس وقت پڑھتی ہیں. تو کل وہ سوئیں اور پھر ان کی آنکھ کھلی, فجر کا وقت ہو چکا تھا, تو ان کی تہجد قضا ہو گئی. تو ان کو پھر وطر جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتی تھیں, فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی تھیں. قضا ہو گئی ہے, اور وطر اور قضا نماز جو ہے وہ اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. نفل پڑھنا منع ہے. تو اور انشاءاللہ لیکن اس میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے نا, تو آپ تو سوئی, آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی ہے, تو اس میں آپ کا تو کنٹرول اختیار نہیں تھا, تو اس پہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے گناہ بھی نہیں ملے گا, کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی. تو آپ نے صحیح کیا, اشراق کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن اگر آپ فجر کے وقت بھی پڑھ لیتی تو ٹھیک ہے, وہ بھی قضا ہو جائے گی, وطر کی ادا ہو جائے گی. دوسرا جو پوچھا ہے, جو حضرت 80 سال کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نماز یاد نہیں رہتی, کہ بھائی میں نے سنت ہے, وطر ہے, کتنی رکعتیں پڑھی, رکوع کیا نہیں کیا, سجدہ کیا نہیں کیا, اب ایسی صورت کے اندر میں کیا کروں گا. اچھا دیکھیں ناظرین, اگر ایسا شخص جس کو ڈیمنشیا کا مرض ہو جائے یا ایسے حافظے کا مسئلہ ہو جائے, تو اس میں 2 صورتحال ہیں. ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وہ گھر میں کسی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لے, بیٹے کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, گھر میں کوئی اور فرد ہو, وہ نماز اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا دے اور وہ اس کو فالو کرتا رہے, ٹھیک ہے, اور اس کو فالو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب اس کو کچھ یاد رہا, بھول گیا, تو اللہ کی طرف سے پھر معذور ہے اور وہ پڑھ لے. اگر وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے جماعت کرانے والا کوئی نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں لگتی, تو لیکن وہ نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, اور نماز پڑھ لیتا ہے, 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, 4 پڑھ رہا ہے, 6 پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, لیکن اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی, اس نے اتنا اس کو پتہ ہے کہ بھئی مغرب کا وقت ہو گیا, عشاء کا وقت ہو گیا. اب وہ شرعی طور پر جو ہے وہ نماز پڑھ لے, اس کی نماز ہو گئی, چاہے اس نے 2 رکعتیں پڑھی, 3 پڑھی, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پوری پڑھ لی ہے, تو لہذا اس کی نماز ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اب سمجھ ہی نہیں ہے کہ ٹائم ہوا نہیں ہوا, پاکی ناپاکی کا, اس کو کسی چیز کی اب خبر نہیں ہے, تو اب یہ شخص جو ہے یہ مرفوع القلم ہے, یہ مرفوع القلم ہے. اور رفع القلم عن الثلاث, اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا. مطلب کیا اٹھا لیا کہ اب یہ مکلف نہیں ہے, ایک تو مجنوں اور ایک اسی طرح سے جو ہے جو شخص بچہ ہوتا ہے اور جو شخص سو رہا ہو, تو ان کی طرف سے تو ان کی تو کوئی خطا ہی نہیں ہے, کیونکہ مرفوع القلم ہے نا, ان کے اختیار میں نہیں ہے, تو لہذا اب ان کے اوپر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی معاف ہے, کیونکہ یہ اب اپنے سینسز میں نہیں ہے, تو لہذا اب ان کے اوپر شریعت کی پابندی نہیں ہوگی. تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. اچھا, آنٹی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی انہوں نے کچھ زیور اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے رکھ دیا ہے, تو کیا اس پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اچھا دیکھیں, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے, جیولری ہے آپ کے پاس, اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, کبھی کبھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں,
کبھی آپ پورا سال استعمال نہیں کرتے، لیکن اس پر ملکیت آپ کی ہے، تصرف آپ کا ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے، تصرف کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے if you want to sell that jewelry you can sell، اور آپ اس کو کسی کو یعنی تصرف بھی ملکیت بھی آپ کے پاس ہے، اور تو وہ یعنی ہے بھی آپ کا، اور آپ اس کو خرچ بھی کر سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو دل چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ بھی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مالک ہیں اور ہر چیز آپ کی ہے، تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تو بالکل سمپل ہے، کلیئر ہے۔ دوسرا یہ کہ جی آپ کے پاس سونا ہے، زیور ہے، آپ نے کیا کیا کہ جی آپ کی بیٹیاں ہیں، تو آپ نے کہا کہ یار یہ میں تو اب استعمال نہیں کرتی، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ یہ جیولری، یہ زیور رکھ دیتی ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور میں اپنی بیٹیوں کو دے دوں گی۔ نیت کیا کی؟ رکھ دیتی ہوں بیٹیوں کے لیے، دے دوں گی، لیکن ابھی بھی تصرف آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے۔ کبھی آپ کہیں شادی میں جا رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، آپ نے اس کو استعمال بھی کر لیا، لیکن نیت کی کہ بیٹیوں کو دے دوں گی۔ تو دے دوں گی سے ملکیت لڑکیوں بچیوں کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو آپ ہی کی ملکیت ہے نا، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ جیولری جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے بچیاں آپ کی چھوٹی ہیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ جیولری اب میری نہیں ہے، میں نے کیا کیا۔ اچھا اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو بچیاں چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، اور ایک ہیں بالغ۔ تو جو تو بالغ ہیں، آپ نے کہا نہیں یہ اب میری، میں اس کو استعمال نہیں کروں گی، یہ میری نہیں ملکیت، میں نے اپنی بیٹیوں کو دے دی، لیکن رکھوں گی میں اپنے پاس، کیونکہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکتی، لیکن اب میری ملکیت میں نہیں ہے، تصرف بھی میرا نہیں، میں اس کو استعمال بھی نہیں کروں گی، بیچوں گی نہیں، یہ بیٹیوں کی ہے۔ اب بیٹیاں اگر بڑی ہیں اور ان کے علم میں یہ بات ہے تو ان کو یہ زکوٰۃ دینی ہے، ان کو اب زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا تو پھر آپ کو ان کے بہاف پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ اب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ملکیت نہیں، بچیوں کی ہے، اور بچیاں بالغ ہیں، جو بالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بچیاں جو ہے وہ چھوٹی ہیں اور آپ نے الگ کر کے رکھ دی ہے، اور آپ نے اب کہا کہ بھئی میں نے یہ میرے نہیں ہے، میں نے اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، بیچنا بھی نہیں ہے، اور جو ہے یہ میری چھوٹی بچیوں کے لیے کو میں نے دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ان بچیاں تو بالغ نہیں ہیں، تو لہذا ان کو تو زکوٰۃ نہیں دینی، تو آپ کو بھی نہیں دینی، ان کو بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بالغ ہوں گی تو بچیاں پھر زکوٰۃ دیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے۔ باقی رہ گئی اب گرینڈ چلڈرن کی بات۔ اب گرینڈ چلڈرن بھی دیکھیں، اس میں اگر آپ ان کے لیے کر کے رکھتی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹیاں تو آپ کی ذمہ داری ہیں نا، بھئی بیٹیاں ان کو تو وراثت بھی ملنی ہے، خدا نخواستہ اگر انتقال ہو جائے تو وہ مال تو بچوں کو ہی جاتا ہے نا، بیٹے کو جائے گا، بیٹی کو جائے گا، تو وہ آپ کے حقیقی وارث ہیں۔ پوتا پوتی آپ کے وارث نہیں ہوتے، نواسہ نواسی بھی آپ کے وارث نہیں ہوتے، وارث آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پوتا پوتی وارث ہوں گے اپنے ماں باپ کے، یعنی آپ کے بیٹا اور بیٹی کے۔ تو اب ان کے لیے جو آپ رکھ رہی ہیں تو یہ شرعی طور پر اس پہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کو مالک بنا دیں، ان کو دے دیں۔ وہ نابالغ ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، بالغ ہیں تو وہ زکوٰۃ دیں گی، اور ان کے والدین کو دے دیں کہ بھئی یہ وہ پھر نیت کر لیں کہ بھئی یہ ان بچیوں کی ہے۔ لیکن اگر آپ رکھتی ہیں تو اس سے جب تک آپ کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلے گی وہ آپ ہی کی ملکیت کہلائی جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو جائیداد ہے، جیولری ہے یا رقم ہے، پیسہ ہے، وہ آپ کے پوتے پوتیوں کو نہیں ملے گا، وہ آپ کے ورثاء کو ملے گا، آپ کے بچوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس صورت میں جب تک ملکیت آپ کے پاس ہے تو ان کی زکوٰۃ آپ کو ہی دینی ہوگی، وہ اس پہ ایسا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ نہ لگے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ جی قبروں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھنا، پلیس آف برتھ لکھنا، یا ڈیٹ آف وین دا پرسن از ڈائی، اس کی تاریخ لکھنا، تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ نام لکھ سکتے ہیں، آپ ڈیٹ آف برتھ لکھ سکتے ہیں، یا جس تاریخ کو انتقال ہوا وہ لکھ سکتے ہیں، یہ شرعی طور پر اجازت ہے۔ باقی کلمے لکھنا اور قرآن کی آیات لکھنا، اور اس سے اگر تو وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بے حرمتی ہو سکتی ہے، جانور ہیں، اور
دیکھیں یہ جو خاص طور پہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اگر ایسے کثرت کے ساتھ آتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں یا بے حرمتی کا اندیشہ ہے تو وہاں پر قرآنی آیات نہیں لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف لکھنا، قرآنی آیات لکھنا، اللہ کے نام لکھنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں وہاں سیکیورٹی ہے اور کسی قسم کی کوئی آپ کو اندیشہ ہے کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی تو پھر وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی نام وغیرہ تو آپ لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ایک ان کے کوئی دوست ہیں عزیز ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں پہلا وظیفہ تو ایک تو قرآنی سورت ہے سورہ کوثر، روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں دونوں میاں بیوی، ٹھیک ہے؟ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور 3 نام ہیں یا خالقو یا باریو یا مصورو، 313 دفعہ دونوں میاں بیوی پڑھیں روزانہ۔ تو یہ 2 وظیفے کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے آپ سے 2 سوال کرنے تھے مفتی صاحب۔ جی ایک تو یہ کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا 12 رکعت جیسے نماز پڑھیں یا زیادہ پڑھیں فرض نماز سے زیادہ، تو اس کی صورتوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے؟ یعنی الف علم تر کیفہ سے لے کر آخر تک پڑھنا چاہیے یا کوئی بھی ترتیب میں ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرے مجھے یہ پڑھنا تھا، یہ جو اقامہ ہوتا ہے نماز سے پہلے، کیا فرض نماز سے جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ چلے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب پتہ کرنا میں بھائی کہ نفل تے سنت کے فرق ہے؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری یہ ہے بھائی جڑے بتر پڑھی دیں رات نو کفتہ ویلے، ہیلو جی سن رہا ہوں، بتر پڑھنا، بتر کے بعد سنتہ پڑھی دیا یا نفل بولی جائے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی آپ کیسی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب آپ سے 3 سوال کرنے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو جب نماز پڑھتی ہوں، چھوٹا بچہ ہے بہت زیادہ روتا ہے نماز کے ٹائم پہ ہی، میں دودھ بھی پلا دیتی ہوں، بھوک بھی نہیں لگی ہوتی پر بہت روتا ہوتا ہے، تو کیا میں اس کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں اٹھا کر، آپ پڑھ سکتی ہیں اٹھا کر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، اللہ اپنا فضل فرمائے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم، شکر اللہ کا جی۔ آپ کی ماشاءاللہ میں نے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ کا عید پہ جو پروگرام تھا آپ کی وائف بچے کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، بہت ہمیں اچھا لگا، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا، انہیں میری طرف سے بہت بہت سلام دیجیے گا۔ بہت سارے ہمارے دوست مولوی حضرات نے برا منایا، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنی فیملی کو کیوں لے کے آئے؟ نہیں فیملی کیا ہو گیا، تو پردے میں لے کے آیا تھا، پردے میں ہی تھے۔ جی پردے میں تھے وہ، ماشاءاللہ نقاب تھا تو کوئی بات نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہا کہ آپ وہ یہی ہے نا ہمارے ہاں، اصل میں نا ہمارے ہاں بس وہ ایک ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے، وہ شریعت سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جی اللہ انہیں بس ہدایت دے۔ جی آپ سوال کیا آپ کا؟ جی میرا کوشچن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پلیز بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا، اس کی صحت نہیں ٹھیک رہتی، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے خواب میں پہلے دیکھا کہ بلیاں ہر طرف تھی تو مجھے کتے نے کاٹ دیا نا، تو پھر دوسری دفعہ یہ خواب پھر آئی کہ بلیاں بہت زیادہ بیٹے نے پکڑی تو مجھے پھر بلی نے کاٹ دیا، تو پلیز اس کا بتائیے گا۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر میں نہیں بتاتا، بالکل بند کر دی ہوئی ہے میں نے، تو اب آپ نے سنا دیا ہے تو چلیں بتا دوں گا آپ، کیونکہ اب سنا دیا آپ نے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ جی
مفتی صاحب فرمائیں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجتے ہیں یا صرف یاسین شریف کچھ پڑھ کے اگر ہمیں بھیجنا ہے تو ہم کس طریقے سے انہیں بھیجیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ ہدیتاً پیش کر رہے ہیں یا پھر نہیں؟ وہ تو درود و سلام کے لیے تو پیش کرنا ہے، وہ تو جب پڑھتے ہیں تو وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یاسین آپ پڑھ کے اس میں نیت کر لیں بس آپ بعد میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں، علی اصغر میرا نام ہے۔ جی جی، تو میرا ایک مسئلہ ہے کہ بھئی آپ بتا دیں تو پلیز۔ جی پوچھیں۔ میری بھی ایک دکان تھی تو میں نے ایک اپنے آدمی کو دی تھی کرائے میں، ٹھیک ہے، تو اس نے آگے ایک سری لنکن آدمی کو دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں شراب وغیرہ رکھنا چاہتا ہے۔ نہیں تو آپ نے جس کو دی تھی اس نے آپ لائسنس کھولنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ کرایہ میرے لیے ٹھیک ہوئے گا؟ پلیز چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بھئی نماز میں جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں کیا اس کو نفل اور سنتوں میں ترتیب سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں سنت تو یہی ہے، مستحب اور اعلیٰ بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ ترتیب سے پڑھا جائے، پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھا جائے تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ تو ترتیب کے ساتھ ہو، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ والناس پڑھی جائے، تو ترتیب کا خیال رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نماز اب جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھتے وقت اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اقامت تو جماعت سے جب کر رہے ہوں نا، پڑھ رہے ہوں، اس وقت کہنا سنت ہے۔ دوسرا نفل اور سنتیں، نفل اور سنتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سنتیں اور نفل جیسے نفل پڑھی جاتی ہے ویسے سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وطر پڑھنا کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نفل ہیں۔ دوسرا رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، لیکن رشتے کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 ہے، وہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ جس میری بہن نے کہا ہے کہ جی بلی نے کاٹ لیا، کتے نے، تو دیکھیں اپنا خیال رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مالی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، چوری وغیرہ کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، تو چیزوں کا خیال رکھیں، جب بھی گھر سے جائیں یا اپنی جو قیمتی چیزیں ان کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا جو علی اصغر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دکان کرائے پہ دی، اب اس نے اب لیز لے لی ہے، اور لیز لینے کے بعد جو ہے وہ اب کسی اور کو دے رہا ہے اور اس سے وہ آف لائسنس کھول رہا ہے، تو کیا شرعی طور پہ ان کے لیے کہ پیسے لینا جائز ہیں؟ اچھا دیکھیں ان کے لیے تو جائز ہے، انہوں نے تو اس کو دی تھی، اب وہ اگر لیز کو ختم کرتے ہیں پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے جائز ہے، اس کے لیے وہ رقم لے کے ان کو دینا، وہ گناہ اس کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ ناظرین درود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور خاص طور پر ہم نے دعا کرنی ہے مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ہمارے استاد، اور مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور قاری تصوف الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور جو علماء کرام انتقال کر چکے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے دوست احباب عزیز و قارب جاننے والے انتقال کر چکے، روزانہ کی تعداد میں لوگ انتقال کر رہے ہیں، ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وعدیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خاص طور پر جو علماء کرام انتقال کر چکے، ہمارے استاد مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ خالد محمود صاحب، اور جتنے علماء کرام، قاری شریف احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ جو علماء کرام جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ، جن کے نام یاد نہیں رہے وہ، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یا اللہ تو سب پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، اور یا اللہ جو ہمارے دوست احباب، لواحقین، متعلقین، محبوبین، اور ہمارے جتنے ناظرین میں سے ان کے عزیز و قارب جو انتقال کر چکے، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو قرض خواہ ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مساجد مراکز کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، تمام مسلمانوں میں، عالم اسلام میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما، یا الہ العالمین گھروں کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، آپس کی ناراضگیوں کو ختم فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ تو نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہر قسم کی نعمتیں عطا کی، نعمت اسلام عطا کی، یا اللہ نعمت ایمان عطا کی، حضور کا امتی بنایا، یا اللہ ہمیں اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کی دین، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما، خصوصی کرم کا وقت موت کا وقت ہوگا، مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی منڈے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔